بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الفتنة اشد من القتل وقال تعالی سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم سامعین کرام، گزشتہ مجلس میں آپ سن چکے ہوں گے کہ دجالی فتنے کے تعلق سے جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں بہت باتیں کھل کر آئی ہیں، اور کل کی مجلس میں دجال کی عمر، اس کی پیدائش، اس کا ذکر آ چکا ہے۔ آج اس کڑی کو آگے جوڑ دیتے ہیں تاکہ آپ کے دل کا شوق کب ہوگا، کیا ہوگا، آگے کیا بولا جائے گا، کیا سنیں گے، اس آپ کی تڑپتی ہوئی دل کی آرزو کو آج انشاءاللہ الرحمن تسلی ملے گی کچھ قدرے۔ دجال کی عمر کے متعلق تو آپ کو معلوم ہو چکا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ پیدا ہو چکا تھا، یعنی کم و بیش آج تو 1500 برس اس کی عمر ہو چکی ہے۔ کچھ میری باتوں پر آپ اپنے بیاض میں نوٹ کر لیں، بہتر ہے کہ ہمیشہ مجلس میں آپ قلم لے کر بیٹھیں۔ پہلے نمبر کی بات میں یہ درخواست کروں گا دجال کے تعلق سے کہ دجالی فتنے کو بیان کرنے کے بعد اس کی حیت کو، باڈی کو، اس کے جور کو، اس کے جبر کو، اس کے ظلم کو، اس کی سختی کو، تو وہیں پر آپ کو ایک تسلی بخش خوشبودار دوا بھی میں دیتا ہوں، اس سے بچا کیسے جائے۔ تو پہلا نمبر تو آپ یہ لکھیں کہ دجالی فتنے سے بچنے کا کیا ذریعہ ہے۔ دوسرا نمبر، دجالی فتنے سے بچا کیسے جا سکتا ہے۔ اور تیسرا نمبر، آج ہی اور ابھی ہی سے ہم دجالی فتنے کے تعلق سے کیا فکر کر سکتے ہیں۔ یہ میری 3 باتیں اگر آپ نے نوٹ کی ہیں تو الحمدللہ آخری اختتامی مجلس تک پروردگار اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور مجھے حق بات کہنے کی، مستند بات کہنے کی، صحیح بات کہنے کی، اور آپ تماموں کو صحیح شوق سے، خلوص سے سن کر تماموں کو عمل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ یہی مسلم شریف کی حدیث جو میں نے کل سنائی تھی، اسی مسلم شریف کی حدیث کے اندر یہ ذکر موجود ہے۔ نواز ابن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے دجال کا ذکر فرمایا، سارے صحابہ کے کان کھڑے ہو گئے۔ ایک تو آپ نے تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کے آنکھوں دیکھا حال سن کر ایک ہیبت طاری ہو چکی تھی۔ آج خود سرکار کہہ رہے ہیں کہ میں دجال کے بارے میں آج آپ کو کھل کر کے بتاؤں گا۔ سارے صحابہ جمع ہو گئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، دجال جب ظاہر ہوگا وہ ملک عراق اور ملک شام کے بیچ سے ظاہر ہوگا، اس کے بارڈر سے ظاہر ہوگا۔ جب دجال ظاہر ہوگا وہ جوان ہوگا، مضبوط ہوگا، وہاں سے چل کر کے ساری دنیا کے اندر وہ فتنہ پھیلائے گا۔ دجال کے ظاہر ہونے کے بارے میں کئی روایتیں موجود ہیں۔ حدیث کی کتابوں میں کل آپ نے یہ بھی بات سنی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منبر مبارک کے اختتامی الفاظ میں یہ فرمایا کہ دجال تو ایک جزیرے میں موجود ہے، لیکن اخیر میں آپ نے کہا کہ ملک شام کے سمندر میں اس کو جکڑا ہوا ہے۔ پھر آپ نے انگلی کا اشارہ کر کے یہ فرمایا نہیں، وہ دجال مشرق کے علاقے سے ظاہر ہو جائے گا۔ مفسرین نے اس کا ترجمہ لکھا ہے کہ دجال کو فرشتوں نے زنجیروں سے جکڑا ہے، جہاں چاہے اس کو کھینچ کر لاتے ہیں اور ٹھہرا کرتے ہیں۔ کتنی مدت ٹھہرا کرتے ہیں، کہاں اس کو ٹھہرا کرتے ہیں، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ پھر تیسری مرتبہ جیسے دجال نے خود کہا تمیم داری کو کہ عنقریب میں یہاں سے نکلوں گا اور مجھے آزاد کر دیا جائے گا۔ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے فرشتے اس کو مشرق کے جانب ملک شام کی دریا سے نکال کر زنجیریں کھول کر اس کو چھوڑ دیں گے، جا اب تو آزاد ہے، جو کرنا چاہے کر۔ بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے واللہ اعلم بالصواب، خدا بہتر جانتے ہیں کہ کہاں سے ظاہر ہوگا۔ اس حدیث مبارکہ میں پیارے آقا فرما رہے ہیں دجال ملک شام اور عراق کے بارڈر سے ظاہر ہوگا، وہ جوان العمر ہوگا، وہ انسانوں میں سے ہوگا، وہ جنات نہیں ہوگا۔ میں نے دجال کی حیت آپ کو بیان کی تھی، ذرا اس کو تھوڑے وقت میں دہراؤں۔ دجال کے سر کی ایک کیفیت ہوگی، اس کے کان کے اوپر گردن کے اوپر بال نہیں ہوں گے، بلکہ سر کے اوپر اتنے لمبے بال ہوں گے جتنے صنوبر کے درخت کی ڈالیاں ہوتی ہیں۔ وہ بال سیدھے نہیں ہوں گے، گھنگرالو ہوں گے، جیسے حبشی حضرات کے بال گھنگرالو ہوتے ہیں، مڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کی پیشانی 8 فٹ چوڑی ہوگی، اس پیشانی کے اوپر ایک سنگ لگا ہوگا، وہ سنگ کا سرا ٹوٹا ہوا ہوگا، سانپ اس میں سے نکلتے ہوں گے۔ اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا یا کافر لکھا ہوا ہوگا۔ اس کی سیدھی آنکھ اندھی ہوگی، اس کو نظر نہیں آئے گا، بائیں آنکھ سے وہ دیکھ سکے گا۔ بائیں آنکھ کے بیچوں بیچ ایک پھٹان ہوگی، ایک سوراخ ہوگی، اور سائڈ میں اس کے پانی نکلتا ہوگا۔ صاف طریقے سے وہ بائیں آنکھ سے بھی نہیں دیکھتا ہوگا۔ بائیں آنکھ جس طریقے سے انسانوں کی آنکھ ہوتی ہے کہ آنکھ پیشانی کے آخری آبروؤں اور اپنے چہرے کے حصے کے اندر ایک گہرائی کی طرح آنکھ ہوتی ہے،
لیکن اس کی آنکھ بالکل سپاٹ ہوگی، پیشانی اور اس کے چہرے پر سپاٹ اور اوپر آنکھ ہوگی، اس کی سواری ہوگی۔ حدیث میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات فرمائی، وہ دجال جب وہاں سے ظاہر ہوگا اتنے تیزی کے ساتھ دنیا میں جائے گا، اتنی تیزی کے ساتھ دنیا میں جائے گا جیسے آسمانوں میں بادل چلتے ہوئے ہوتے ہیں، اور بادلوں کے پیچھے اگر کوئی طوفان زور سے آ جائے، ہوا زور سے آئے، پھر بادلوں کی سپیڈ کا کیا انداز ہے۔ ادھر بادل کو دیکھا مشرق میں موجود ہے، آنکھ بند کر کے کھولا تو مغرب میں بادل پہنچ گیا، ایسی تیز رفتار اس کی ہوگی۔ بادل الگ چیز ہے، آسمان الگ چیز ہے، یہ بات یاد رکھیں، میں اس کی تفصیل نہیں کروں گا۔ حدیث کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے، صاحب نزہۃ المجالس نے جلد دوم میں صاف طریقے سے لکھا ہے، اس کو سواری کے لیے گدھا مل جائے گا، وہ گدھے کی سپیڈ اتنی ہوگی کہ ایک اڑان لگائے گا، جمپ مارے گا تو اس کا پچھلا حصہ پیر کا مشرق میں ہوگا تو اگلا حصہ مغرب میں ہوگا۔ اس کے ایک کان سے دوسرے کان کی جو چوڑائی ہوگی گدھے کی، وہ 40 فٹ چوڑائی ہوگی، 20 ہاتھ چوڑائی ہوگی۔ جب چلتے ہوئے سمندر آ جائے گا، سمندر میں چھگان لگائے گا تو گھٹنوں تک سمندر کا پانی اس کا آ جائے گا۔ یہ تو سواری اس کی ہوگی، اور وہ خود تیزی سے اس طرح چل جائے گا تو پھر فتنہ ہی فتنہ ہوگا، فتنہ ہی فتنہ ہوگا۔ جہاں جائے گا بس وہ اپنے کرشمے دکھائے گا، اور پہلا کرشمہ یعنی چمتکار، جو جھوٹی چمتکار ہوگی وہ یہ ہوگی، تو پہلے تو وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، میں پیغمبر ہوں، میں نبی ہوں، اور اس سے تو بس ہمارا اتہاس بھرا ہوا ہے اسلام کا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے یہ ریجیکٹڈ بیج بویا گیا کہ نبوت کے سلسلے کا، کہ پیغمبر کے بعد میں نبی ہوں۔ اس کی کبھی انشاءاللہ میں تفصیل کروں گا۔ کچھ دنوں تک تو اس کا معاملہ چلا، پھر اس کے بعد اس دجال نے خود خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا کہ میں خود خدا ہوں، دیکھو میری قدرت، مانو مجھے، اور میری خدائی کی قدرت بھی میں تم کو دکھاتا ہوں۔ وہ چل کر کے ایک ایسے علاقے میں جائے گا، ایسے علاقے میں جائے گا جہاں غریب لوگ، مزدور لوگ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے۔ وہ اس کو دیکھیں گے، عجیب نقشہ ہے، لمبائی اتنی کہ انسان کو اپنا سر اٹھا کر کے دیکھنا پڑے کہ آسمان کو اس کا سر چھو رہا ہے۔ میں نے بتایا تھا 180 فٹ لمبا وہ ہوگا، اس کی لمبائی اتنی ہوگی۔ تو یہ ہیبت طاری ہوگی لوگوں پر، کہے گا میں خدا ہوں، میں خدا ہوں، میں خدا ہوں، مجھے مانو، اور اگر تم یقین نہیں کر سکتے تو دیکھو میری خدائی کو، دیکھو کیا دکھائے گا خدائی کو۔ وہ خدائی کو دکھائے گا کہ انگلی کا اشارہ کرے گا بادلوں کے اوپر، بادل کے اوپر انگلی کا اشارہ کرے گا، پانی برسنا چالو ہوگا، لوگ پریشان ہوں گے کہ زمین سوکھی پڑی ہے، پانی کے بوندوں کے انتظار میں ہے، ادھر اشارہ کر دیا پانی پڑ گیا، پھر دوسری پھونک مار دی، بس پھر کیا ہو گیا، ہریالی، ہری بھری فصلیں اس کو آنے لگی، اور تیسری مرتبہ جو پھونک ماری تو فصل تیار ہو گئی۔ مادی وسائل وہ اتنے عام کرے گا تو اس کے پیچھے سارے دوڑ جائیں گے، خدا اقرار کریں گے، کیونکہ جن کے ضمیر میں مادیت کی بو ہوتی ہے، بس ہوتی ہے، لچک ہوتی ہے، بس پھر ان کے ایمان کا کیا ٹھکانہ ہے۔
آپ دیکھ رہے ہوں گے الیکشن کے موقع پر لوگ 500 روپے کے چھتڑے کے لیے اپنا ایمان بیچتے ہیں. وہ تو دجال ہوگا، پھل فروٹ جیسے لدے ہوئے باغات پیش کرے گا، پھر تو ایمان پتہ چلے گا ایمان کیا چیز ہے، شرک کیا چیز ہے. عزیزوں اور بزرگوں، ہمارے اکابرین کا کہنا ہے اپنے ایمان کی حفاظت کرو، بہت بڑی چیز ہے ایمان کی حفاظت کرو. پھر اس کے بعد یہ کرشمہ دکھائے گا. اب کرشمے کا نمبر آئے گا ہریالی، پھر اس کے بعد زندگی اور موت کا. پھر ان لوگوں کے سامنے ایک عجیب بات آپ کو سناتا ہوں میں کہ ان کے قبیلے میں سے، کنبے میں سے ایک آدمی پر نگاہ ڈالے گا، اس آدمی کو اٹھا کر لے گا ہاتھ میں اور تلوار نکالے گا. دیکھو یہ زندہ آدمی بات کرتا ہے، دیکھو اس کا رنگ روپ، یہ تمہارے جیسا ہے، تمہارا آدمی ہے، میں اس کو قتل کرتا ہوں. دجال اپنی تلوار سے اس کو قتل کرے گا. ایک ٹکڑا کیا، 2 ٹکڑا کیا، 3 ٹکڑے کیا، 4 کیا، ایک ادھر پھینکا، ایک ادھر پھینکا، ایک سامنے پھینکا، 4 ٹکڑے ختم ہو گئے، پھینکے گئے. پھر کہے گا اب دیکھو میں اس کو زندہ کرتا ہوں. وہی خدا ہے نا جو مردے کو زندہ کرتا ہے اور زندے کو مردہ کرتا ہے، اسی کو خدا مانتے ہو نا. میں کہہ رہا ہوں میں خدا ہوں. اب اشارہ کرے گا تو ٹکڑے جمع ہو جائیں گے، ہاتھ پھیرے گا تو ٹکڑے آٹومیٹک فٹ ہو جائیں گے، اور پھر وہ آدمی زندہ ہوگا. وہ آدمی جب زندہ ہوگا تو کون ہوگا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہوں گے؟ آقا فرمائیں گے وہ حضرت خواجہ خضر علیہ السلام ہوں گے. حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے. حضرت خضر اس کو دیکھیں گے، آنکھ پھاڑ کر کے دیکھیں گے، کہاں منحوس بدبخت، تو دجال ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر مجھے دی ہے مجھ تک پہنچی ہے، اور تو دجال ہے، تو کچھ نہیں کر سکتا. اے لوگو یہ آدمی جھوٹا ہے، یہ آدمی دجال ہے، اس کے فتنے میں مت نہ ہو، آپ اس کو بچائے رکھو. اس کے چیلے بھی ساتھ ہوں گے. یاد رکھیے اس کے چیلے تو آ چکے ہیں، 7 یا 8 یا 10 یا 12. انہوں نے راہ ہموار کر دی ہے فتنے کی، اور وہ فتنوں کے زمانے کا سلسلہ کئی برس سے شروع ہو چکا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں، میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں. حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو للکارا، قوم کو سمجھایا. چیلوں نے کہا ہم کو حکم دیجئے ہم اس کو قتل کریں. دجال کہے گا نہیں، یہ تمہارا کام نہیں، یہ میرا کام ہے. اس کے بعد دجال رک جائے گا. آگے دجال کیا کرے گا؟ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ ان کی کچھ باتیں، ان کی کچھ زندگی، اور انشاءاللہ آئندہ مجلس میں اس کو پورا کروں گا. تب تک کے لیے میں آپ سے رخصت ہو رہا ہوں. جو باتیں میں نے کہی ہیں ایک پیغام کے ساتھ دوہرا کر کے پھر آپ کو میں دے دیتا ہوں اور رخصت ہوتا ہوں. پروردگار عالم فتنہ دجال سے ساری امت کی، ایمان والے بندے بندی اور انسانیت کی حفاظت فرمائے. اور جو میں نے ایک موتی دیا آج پہلے نمبر پر نوٹ کرو. کیا؟ سورہ کہف جمعہ کے دن خاص اہتمام، 10 آیتیں شروع کی، 10 آیتیں بعد کی، آخر کی. حفظ یاد کرو کراؤ اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، دوستوں کو یہ میسج کو عام کرو. جو اس کو یاد کرے گا، یاد رکھے گا، اگر دجال ظاہر بھی ہوا اس کے زمانے میں تو اس کے فتنے سے یہ محفوظ رہے گا. پروردگار ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.